دوسرا دفاع ہے ایمانی دفاع. مجھے اپنے ایمان کا دفاع کرنا چاہیے، شرک کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے. آمیزش کب ہوگی؟ ایمان ڈیمیج کب ہوگا؟ کب اس میں دراڑیں آئیں گی؟ جب میں شرک کے کسی پہلو کو قبول کر لوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، 5 بڑے ہی نیک لوگ نوح کی قوم میں تھے علیہ الصلاۃ والسلام. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 نام جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اسماء رجال صالحین، نیک ترین لوگ تھے، لیکن ان کی محبت میں لوگوں نے غلو کیا. غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا. ایسا غلو کیا کہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا یہ بڑی نیک ہستیاں تھیں، ان کی مورتیاں بنا کے اپنے اپنے ڈیروں میں رکھو. آہستہ آہستہ شیطان نے کہا تمہارے وڈیرے جو فوت ہو گئے نا، وہ تو ان کو سجدہ بھی کرتے تھے، لوگوں نے سجدہ بھی شروع کر دیا. کسی کی محبت میں غلو نہ کرو. یہ محبت میں غلو ہے کہ آج ممبر و محراب پہ آنے والے کو بھی بلا کے کہتے ہیں مجاہد انتھک. انتھک کا مطلب کیا؟ جو کبھی تھکتا نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. وما مسنا من لغوب. یہ چورا چور ہو کے 6 8 10 گھنٹے سویا رہتا ہے، یہ انتھک ہے. اور لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بڑی بات ہے جی عزت مآب. ان مسکینوں سے پوچھو کہ عزتوں کے لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی عزت دیتا ہی وہ ہے. بندہ کیسے عزت مآب ہو گیا؟ آپ نے کہنا ہے تو کوئی ایسے لفظ بولیں جس سے آپ کے ایمان ڈیمیج نہ ہو. عزتوں کے لوٹنے کی جگہ صرف اللہ کی ذات ہے. انتھک کی صفت جو ہے کہ جو تھکتا ہی نہیں ہے. وما مسنا من لغوب. اللہ فرماتے ہمیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو یہ نعوذ باللہ مخلوق میں سے بھی کوئی بندہ آ گیا ایسا؟ جب غلو ہوتا ہے تو پھر عصبیت آتی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ سے لڑائی کرے گا، یار اس کا کیا معنی؟ ہماری مرضی جو مرضی کا ہے. جہالت جب کسی دماغ میں مسلط ہو جاتی ہے وہ دلائل نہیں سنتی. جو نالی پہ بیٹھنے والی مکھی ہے، آپ اس کو 100 دلیلیں دے دیں کہ پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، پھولوں پہ بیٹھا کرو، اور کسی عطر والی دکان پہ بیٹھا کرو، وہ نالی پہ بیٹھے گی. وہ آپ کا دلائل نہیں سنے گی، کیونکہ اس نے ذہن بنا لیا کہ میں نے نالی پہ بیٹھنا ہے. ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو افراط و تفریط سے بھی بچنا ہوگا. افراط و تفریط سے مراد کیا ہے؟ اتنا بڑھاؤ کہ مخلوق کو خالق بنا دو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے. افراط و تفریط کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ حرام کی اولاد ہے، مجرم ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ان کا تو کام ہی یہ ہے انبیاء کو قتل کرنا، تہمتیں لگانا، خیانت کرنا، دہشت گردی کرنا، ان کا تو کام ہی ہے یہودیوں کا. عیسائیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. افراط و تفریط نہ کریں. جیسا کہ آج بھی اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے قیامت کی دیواروں تک اس جیسی ہستی پیدا نہیں ہوگی. نظریہ. افراط و تفریط کیا ہے؟ کچھ بدبخت اللہ کے رسول کی توہین کرتے اور کچھ مجرم اللہ عز و جلال کے برابر کر دیتے ہیں. مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے. ایمان کا دفاع یہ ہے کہ آپ کم از کم شرک کے اسباب کی طرف نہ جائیں. کیسے شرک آئے گا؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قبر پکی نہ بناؤ، قبر کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھو،
دربار نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے 4 چیزوں سے منع کیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور، قبریں پکی بنانے سے منع کیا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پہ عمارت کھڑی کرنے سے منع کی۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا۔ وَأَن تُوضَعَ، اور قبروں کی بے حرمتی سے منع کیا۔ کچھ لوگوں کو اتنی بھی سینس نہیں ہوتی ہے، قبروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ قبروں کی توہین کرنا اور ان کی بے حرمتی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہی وہ چیزیں پھر انسان کو غلط راستے پہ لے جاتی ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، فرمایا گھر میں قرآن پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ گھر میں سنت نوافل پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ نماز قبروں پہ نہیں ہوتی، مسجدوں میں ہوتی۔